بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی، امام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا، پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کر آتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو کو کہا، اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعہ کو ساری زندگی نہ بھول پاؤ گے۔ تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہوا اور پرندے نے امام حسین سے بار بار ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین کے جانشینوں کو کس طرح شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح انہوں نے امام حسین کے جسم مبارک پر اذیتیں دی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کی چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کو کوئی نہ کوئی آفت آ گھیرے گی۔ پیارے دوستوں، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے، یہ تو بیچارہ معصوم سا پرندہ ہے۔ آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے، بارن الو اور ٹریو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنویں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ الو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔
بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانا جاتا ہے اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں ہی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے